ہاتھ باندھے اور مرد ناف کے نیچے، یہ فرق کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں جہاں تک نماز میں ہاتھ دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب سے ان کا مناظرہ ہوا ہے تب سے بہت ساری پرانی ویڈیوز لوگ ان کی نکال کے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی جو کچھ انہوں نے کہہ دیا سب حق پر ہے، سب حق ہے، یعنی وہ ڈھونڈ کے نکال کے لالا کے چلا رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری ویڈیوز، انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے، تو ذرا اس پہ ہم تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ باندھنے کا تعلق ہے تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی احادیث میں دلیل ملتی ہے، اور ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے کی دلیل احادیث میں ملتی ہے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ سوال کیا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے، ان سے سوال یہ ہوا ہے کہ عورتیں، خواتین جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ مفتی صاحب سے سوال ہوا ہے کہ خواتین جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں اس کی کیا دلیل ہے، تو یہ ان سے سوال ہوا ہے۔ پھر سے سن لیجئے ان سے سوال کیا ہوا ہے۔ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے اور مرد ناف کے نیچے، یہ فرق کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے، تو اس فرق کی کیا دلیل ہے؟ یعنی خواتین سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، اس بات کی دلیل مفتی صاحب سے پوچھی گئی۔ تو اب دیکھیے دلیل میں کیا فرماتے ہیں۔ جہاں تک نماز میں ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی احادیث میں دلیل ملتی ہے، اور ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے کی دلیل احادیث میں ملتی ہے۔ بھئی سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو فرق ہے نا خواتین اور مرد کا، صرف مردوں کے تعلق سوال نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کہیں دونوں طرح کی حدیث ملتی ہے، دونوں طرح کی حدیث ملتی ہے تو کیا خواتین کو بھی دونوں طرح عمل کرنے دیں گے آپ کہہ رہے دونوں طرح حدیث ملتی ہے، تو مسئلہ خواتین سے متعلق سوال ہو رہا ہے آپ سے، تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ خواتین بھی ناف کے نیچے بھی باندھیں، سینے پہ بھی ہاتھ باندھیں؟ تو اصل جو سوال ہے اس کا جواب آپ دیجئے، دیکھیے ان کا جواب آتا ہے کہ نہیں اس میں، اور کتنا آتا ہے۔ ہے جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے، کیونکہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ جو ہے صحابہ کرام کے آثار سے، کہیں سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے۔ بھئی کہاں فقہا کا اتفاق ہے؟ 4 مذاہب میں مذہب حنبلی، اس میں تو خواتین کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ سینے پہ ہاتھ باندھیں، تو یہ فقہا کا اتفاق کیسے ہو گیا بھائی؟ یعنی 3 مسلک لوگ مل کے کیسے 3 مسلکوں کا اتفاق کیسے اتفاق ہو جائے گا؟ بلکہ تینوں بھی نہیں ہے، یعنی 1-2 فقہی مسلک یا 1-2 علماء یا 1-2 مجتہدین نے کسی بات کو کہہ دیا تو اس کو، یا فقہ حنفی کے سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا تو پوری امت کا اتفاق کیسے ہو جائے گا؟ تو میری جو کتاب ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، اس میں میں نے فقہ حنفی کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں، وہ کتاب جا کے آپ پڑھ لیں، انوار البدر، اس میں نے حوالے دیے ہیں کہ فقہ حنبلی والے یہ مانتے ہیں کہ ناف کے نیچے، عورت بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گی، اس لیے اس اتفاق کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس میں پردہ زیادہ ہے، حیا زیادہ ہے۔ اب یہ قیاس ہے، ایک تو دعویٰ کر لیا کہ اتفاق، یعنی وہ اجماع سے دلیل دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ خواتین سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، اس کے تعلق سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اجماع اتفاق کی سے جو ہے بھرپائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اجماع ٹوٹ رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنبلی والے کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے عورت ہاتھ باندھے، تو اجماع کہاں سے ہوا؟ اجماع نہیں ہوا۔ اب یہ قیاس، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، اس لیے وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں گے۔ دیکھیے جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو مصنف ابن اور یہ پردہ زیادہ ہے اس لیے سینے پہ ہاتھ باندھیں گے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یہ کسی مرد یا عورت کو اختیار نہیں کہ خود سے نماز کا کوئی طریقہ ایجاد کرے، پردہ کس سے ہو رہا ہے کس سے نہیں ہو رہا ہے یہ شریعت طے کرے گی، آپ نہیں طے کریں گے، کوئی انسان نہیں طے کرے گا کہ کیا پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے۔ اب انسانوں نے طے کرنا شروع کیا تو دیکھیے ہر آدمی اپنے حساب سے طے کر رہا ہے کس چیز کو ڈھکنا چاہیے، کس چیز کیا پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے۔ تو انسان کی عقل الگ ہے، انسان کی سوچ الگ الگ ہے، انسان کیسے طے کر سکتا ہے کہ کیا چیز پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے؟ شریعت طے کرے گی، اس لیے عقل یہ دلیل نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس میں پردہ ہے، تو یہ بات کس کی؟ آپ کی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، تو آپ کی بات سے کوئی نماز کا طریقہ طے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات چاہیے، صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتی تھی، ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر معاملہ مردوں جیسا ان کا یکساں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آگے یہ اب مرد حضرات کے تعلق سے دلیل ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بھی سنیے۔ ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ان من السنت وضع الاکف فی الصلاۃ وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، کہ نماز کی سنت
میں سے یہ چیز ہے کہ ایک انسان اپنے ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. اسی طرح مصنف اب آپ دیکھیے کہ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے. اس کے تعلق سے مفتی صاحب نے جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ بہت غور کرنے کے قابل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے. وہ دلیل صحیح ضعیف ہم آگے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ احناف کے پاس، پوری دنیا کے احناف کے پاس ایک بھی مرفوع مسند صریح حدیث نہیں ہے. یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث ہو، یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. بعد میں ان لوگوں نے گڑھ کے اپنی طرف سے بنا کے اس کی بھرپائی پیش کرنے کی کوشش کی. یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھ، انہوں نے شروع میں کہا نا کہ سینے پہ بھی ہاتھ باندھنے کے تعلق سے حدیث ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے حدیث ہے. بات غلط ہے. حدیث صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، یعنی حدیث رسول کہیں گے صریح مسند، تو وہ صرف یعنی صحیح ضعیف آپ جانے دیجئے. آپ ساری جو روایات کتب احادیث میں اپنی صحیح شکل میں جو روایت موجود ہے ان سب کو آپ اکٹھا کریں گے تو صریح مرفوع روایات صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ہیں. صحیح ضعیف جانے دیجئے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے پورے ذخیرے احادیث میں کوئی ایک بھی صریح مرفوع روایت موجود ہی نہیں ہے. یہ جو علی رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کر رہے ہیں وہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس کو آپ بہت کہہ سکتے، حکماً مرفوع کہہ سکتے، لیکن وہ صریح مرفوع نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پیش کیا اس میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق الواسطی. پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے، اور امام نووی رحم اللہ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کے ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے. اور یہ جو راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، اس کی ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے. مفتی صاحب نے شروع میں کہا کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، اس پہ سب کا اتفاق ہے، حالانکہ وہ بات غلط ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ جو روایت ہے اس روایت کے بھی ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے. ہماری معلومات میں پوری امت میں ایک بھی محدث ایسا نہیں گزرا ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس روایت کو صحیح قرار دیا ہو. تو آپ دیکھیں روایت بھی بالاتفاق ضعیف ہے، اور جو وزن ضعف ہے یعنی روایت کے اندر جو کمزوری ہے، سند میں جو کمزوری ہے، اس کے کمزور ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے. دو اتفاق ہے، روایت کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے اور روایت کے اندر جو وزن ضعف ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. لیکن اس کو یہ مفتی صاحب دلیل بنا رہے ہیں. شروع میں اتفاق کا حوالہ دیا جو ثابت نہیں ہے، لیکن آگے چل کے جو ہے ڈبل اتفاق ہے، دو چیزوں پہ اتفاق ہے، دونوں کو یہ اگنور کر رہے ہیں. دونوں پہ اتفاق ہے، روایت کے ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے، راوی کے ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے. اس لیے یہ روایت ثابت نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. آگے ابن ابی شیبہ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تحت السرہ، ناف کے نیچے، اور یہ دونوں دیکھا ہی کیا فرما رہے ہیں مفتی صاحب. کہہ رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت تھے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کیا دیکھا؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہوئے. یہ وہ روایت ہے جسے جو ہے بعد کے احناف نے گڑھا ہے، اس کو بنایا ہے، فیبریکیٹڈ ہے. یہ کتب احادیث میں ایسی کسی روایت کا کوئی وجود نہیں ہے. اس روایت کو بنایا گیا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مفتی صاحب ایسی روایت کو پیش کر رہے ہیں. جس روایت میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی بات ہے، اس کو خود علماء، بہت سارے علماء احناف نے خارج کر دیا کہ یہ بات اس کتاب میں نہیں. انور شاہ کشمیری صاحب نے اور حبیب الرحمان اعظمی صاحب نے، ان لوگوں نے خارج کر دیا، نہیں مانا اس بات کو. لیکن حیرت ہے کہ یہ مفتی صاحب جو ہے اس من گھڑت اور جھوٹی روایت جو مطلب بعد کے لوگوں نے بنائی ہے، ان کی بنائی ہوئی، اس میں تحریف بلکہ محرف کے، یعنی اس کے حدیث کتب حدیث میں تحریفی کاروائی کر کے اس میں جو ہے ایڈ کیا گیا ہے. میں نے اپنی کتاب میں بہت سارے کے اسکین پیش کیے ہیں کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن اس میں اس روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے. ایک دو کتاب میں نہیں، کہیں یہ بعد کے لوگوں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے. وہ اصل میں ایک کاتب سے کہیں غلطی ہوئی، اس کی غلطی کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے پورا اس کو حقیقت بنا دیا. ہاں یہ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ ہندوستان میں 1386 ہجری میں جو چھپا ہے سب سے پہلے، یہ اس کا نسخہ ہے، اس کا ٹائٹل پیج ہے. اور نیکسٹ اگلا پیج دکھائیے، اس میں آپ دیکھیں گے یہ ٹائٹل پیج ہے. اگلا پیج دکھائیے، اس میں بالکل یہ الفاظ آپ کو نہیں ملے. یہ دیکھیے تیر کا نشان لگا، یہ وہی ہے وائل بن حجر کی روایت.
कि राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़अ यमीनहु अला शिमाली फी सलात पे हदीस खत्म हो जा रही है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले जो छपा है, हमारी मालूमात के हद तक इससे पहले शायद ये नुस्खा नहीं छपा, कहीं भी नहीं छपा। सबसे पहले हिंदुस्तान में किताब छपी है और सबसे पहला नुस्खा, इसमें वो अल्फाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये दूसरा नुस्खा है, 1399 हिजरी में छपा है, ये बॉम्बे से छपा, यहीं से छपा, मुंबई से। तो पूरी दुनिया में हमारी मालूमात की हद तक दूसरी बार जब ये किताब प्रिंट हुई है तो बॉम्बे से प्रिंट हुई है। ये मुख्तार अहमद नदवी रहमहुल्लाह ने इसको छपवाया था, ये उसका टाइटल पेज है। इसके अंदर भी देखते हैं, इसका असल सफा दिखाएं, इसके अंदर भी तसरा के अल्फाज नहीं है, वो पेज दिखाएं, इसके बाद है वो पेज, देखिए यहाँ पे ये वही है, उसी की कॉपी है यहाँ पे। और इसमें भी वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, यहाँ पे रिवायत खत्म हो रही है, यहाँ पे भी तसरा के अल्फाज नहीं है। अब ये तीसरा नुस्खा है, ये किसने छापा इसको? हबीबुर रहमान आजमी हनफी जो है, हबीबुर रहमान आजमी साहब ये हनफी, ये पूरी दुनिया में तीसरी बार छापी जा रही है ये किताब, और तीसरी बार छापने वाले हनफी हैं, हबीबुर रहमान आजमी साहब हैं। इन्होंने भी अपने नुस्खे में, आप देखें अगला ये टाइटल पेज है, अगला देखें नीचे देख लीजिए, यहाँ पे तीर का निशान है, वही रवायत है वाइल बिन हुज्र की, कहते हैं रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, यहाँ पे रवायत खत्म हो रही है। अच्छा नीचे देखिए, यहाँ पे रवायत खत्म हो रही है, और नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, सग़दा फिल अस्ल इला आखिर मुदरजन फीमा फौक़हु। ये आखिर में असल में हुआ क्या कि बाज़ नुस्खों में, बाज़ जो नास्खीन लिखने वाले, उन्होंने क्या किया, तहत सुरा जो उसके नीचे असर वाला जो लफ्ज है उसको खलत मलत कर दिया। तो ये हबीबुर रहमान साहब हाशिये में फरमा रहे हैं कि जो नुस्खे में खलत मलत हुआ है वो दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त ये है कि उन्होंने शायद किया है, लेकिन बाद के लोगों ने कातिब की गलती को बहाना बनाकर हदीस में तहरीफ कर दिया, जबकि ये देवबंदी मुहक्किक है, और बल्कि ये लोग इनको मुहद्दिस का दर्जा देते हैं। उन्होंने भी इस बात को कबूल नहीं किया, बिल्कुल नहीं माना इस बात को कि हम उसमें जो है तातसुरा बढ़ा दें। आगे अब ये देखिए एक और नुस्खा है, ये चौथा नुस्खा है, ये देखिए अरब से छपा हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे ये टाइटल पेज है, आगे देखिए पहली जिल्द है इसकी, और आगे देखिए इस किताब के अंदर भी तातसुरा के अल्फाज नहीं है। यहाँ पे देख लिए हदीस वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, तातसुरा के अल्फाज नहीं है। और आगे बढ़ें, ये चौथा नुस्खा है, यानी 4 नुस्खे आप देख चुके हैं, 4 जगह से छप चुके हैं, लेकिन इसमें कहीं भी, ये 5वीं बार छप रही है ये किताब, 5वीं बार छप रही है, ये भी तरतीब में बता रहा, इसी तरतीब से किताब छपी है, ये 5वीं बार छापी जा रही है किताब, इस किताब को छापा जा रहा है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगला पेज खोलिए, यहाँ पे भी आपको ये तातसुरा के अल्फाज नहीं मिलेंगे। आप देख लीजिए ये हदीस है यहाँ पे, बस ये वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, यहाँ पे रिवायत खत्म हो रही है, तातसुरा के अल्फाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 6ठी बार ये किताब छप रही है मोहम्मद अब्दुल सलाम शाहीन साहब की तहकीक से, इसमें भी आप देखेंगे कि वो तातसुरा के अल्फाज नहीं है। आगे देख लीजिए, ये यहाँ पे देख ले वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, इन्होंने बिल्कुल इसमें ऐड नहीं किया है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आप देख लें कि 7वीं बार ये किताब छप रही है, और इसमें भी तातसुरा के अल्फाज नहीं है, देखिए हदीस में बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और आगे बढ़ें, ये 8वां नुस्खा है, अबू मोहम्मद उसामा बिन इब्राहिम की तहकीक से है, इस मुहक्किक ने भी इसमें तातसुरा नहीं बढ़ाया। आप देखें, देखिए यहाँ पे भी वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलात बिल्कुल नहीं है तातसुरा। आगे बढ़ें, इतने सारे लोगों ने किताब को छापा है, बताइए। ये 9वां नुस्खा है, आप देखिए 9वां नुस्खा है, ये बड़ा ही मशहूर नुस्खा है इस वक्त जो है। इसमें भी इन्होंने तो बहुत सारे मखतूतात को इकट्ठा करके इन लोगों ने छापा इसको, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने भी वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, इतने सारी लोग छाप रहे हैं, आप बताइए क्या सब बेवकूफ है? अब ये सब के सब छाप रहे हैं, इनमें से किसी ने वो हरकत नहीं की कि उसके अंदर जो है डाल दें, लेकिन वो हमारे पड़ोस से कुछ लोगों ने इस किताब को शाये किया, उन्होंने जबरदस्ती जो मतबूआ नुस्खा था उसमें नहीं था, उसकी कॉपी करके छापा, और कॉपी करके छापा, उसमें जबरदस्ती तातसुरा बढ़ा दिया। उसके बाद जो है अरब का एक शख्स है, हनफी है, अवामा है, उस शख्स ने छापा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, और उसमें उसने तातसुरा बढ़ा दिया। तो ये बहुत बाद में इन लोगों ने जबरदस्ती उस किताब में उसको दाखिल किया, जबकि उस किताब में नहीं, वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस उसमें सहीह इब्न खुज़ैमा में है, उसमें सीने पे हाथ बांधने का जिक्र है। तो इसमें सिरे से हाथ बांधने का जिक्र, सिर्फ हाथ बांधने का जिक्र है, सीने पे का जिक्र नहीं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। लेकिन इन लोगों ने
ایک کاتب کی غلطی کا سہارا لگا کے زبردستی اس میں ایڈٹ کر دیا. تو یہ مفتی صاحب نے جو حوالہ دیا اس کی یہ حقیقت ہے. کوئی بھی انصاف, بلکہ یہ دیکھیے مخطوطہ بھی ہے, یعنی ہاتھ کا یہ عظیم آبادی کا نسخہ ہے, یہ بہت پہلے ہاتھ کا جو لکھا ہوا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہ تو ٹائٹل پیج ہے, اس پیج کے اندر بھی دیکھیں گے تو تحت سرہ ہی ہے وہ پیج, اور تھوڑا سا ہاں دکھائیں, ہاں رأیت النبی وضع علی شمالہ فی الصلاۃ, اس میں بھی تحت سرہ نہیں ہے, جو بھی ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے. تو ایسے بہت سارے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہیں جس میں یہ نہیں ہے. بس ایک کاتب سے ایک جگہ غلطی ہوئی جس کے بہت سارے شواہد ہیں, بلکہ حنفی علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. حبیب الرحمن اعظمی صاحب کا نسخہ آپ دیکھ چکے ہیں, تو جو انصاف پسند لوگ ہیں سب نے تسلیم کر لیا کہ بھئی یہ کتاب کے اندر غلط ہے. لیکن اس کا یہ مفتی صاحب نے اس کا حوالہ دے دیا. بتائیے, آپ کوئی ضعیف روایت کا حوالہ دیتے, ادھر ادھر کا حوالہ دیتے تو چلتا کہ بھئی چلو اس روایت میں ہے لیکن ضعیف ہے. لیکن ایک چیز جو بہت ہی جو ہے زور زبردستی کر کے اس کو حدیث میں تحریف کی گئی ہے, اس کو ایڈ کیا گیا ہے کتاب کے اندر, اتنی بڑی جسارت کی گئی ہے, اتنی بڑی جرات کی گئی ہے اپنی دلیل کی بھرپائی کرنے کے لیے, اس کا حوالہ تو نہیں بنتا. مفتی صاحب کو تو کم سے کم اس کا حوالہ نہیں دینا چاہیے. عام آدمی, کوئی جاہل آدمی حوالہ دے سمجھ میں آتا ہے, لیکن مفتی صاحب کو تو اس طرح کی روایتوں کا حوالہ نہیں دینا چاہیے. علی الاکف تحت السرہ کہ نماز کی سنتوں میں سے یہ چیز ہے کہ ایک انسان وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تحت السرہ, ناف کے نیچے, اور یہ دونوں روایتیں محدثین احناف کے اصول حدیث کے اعتبار سے مقبول ہیں. اچھا, آخر میں کتنی عجیب بات بھائی, محدثین احناف کے اصول سے مقبول ہیں. بھائی مجھے تو نہیں معلوم کہ محدثین احناف کا حدیث کے قبول و رد میں بھی کوئی الگ جو ہے اصول ہے. جرح و تعدیل کا جو اصول ہے وہ اہل سنت کا ایک ہی اصول ہے. اہل سنت کیا ہے تو اہل تشیع کیا الگ ہے. جرح و تعدیل اہل تشیع میں جا کے الگ ہو جاتی ہے. استدلال میں الگ اصول ہیں, استدلال میں الگ الگ اصول ہیں فقہاء احناف کی چاروں مذاہب کی. لیکن ہے کہ حدیث کے قبول و رد میں, کہ حدیث کو قبول کیا جائے گا اور اس کو رد کیا جائے گا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ استدلال میں کر سکتے ہیں کہ خبر واحد سے کیا ثابت ہوتا ہے, متواتر سے کیا ثابت ہوتا ہے, ضعیف حدیث سے استدلال ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ساری باتیں آپ احناف سے دکھا سکتے ہیں. لیکن ثبوت کے اعتبار سے جو جرح و تعدیل کا معاملہ ہے وہ اس میں پورے جو اہل سنت ہے ان کا ایک ہی اصول ہے جرح و تعدیل کا, ان کے اصولوں میں اختلاف نہیں ہے. تو یہ جو احناف کا حوالہ دیا, بلکہ احناف میں بھی دیکھیں حبیب الرحمن اعظمی, انور شاہ کشمیری, ان لوگوں نے خارج کر دیا اس بات کو. یعنی جو مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت انہوں نے پیش کی ہے, یہ احناف نے بالکل بھی اس کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ یہ حیرت کی بات ہے, کہتے ہیں احناف سے ثابت ہے پوری. اچھا, میں بات ختم کروں گا یہ کہہ کے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے کہتے بھی ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ دیکھو اہل حدیث لوگ جو ہے یہ مسئلہ لے کے پڑے رہتے ہیں, سینے پہ ہاتھ باندھنا. بھائی یہ مسئلہ تو آپ لوگ بھی بیان کرتے ہیں نا, دیکھو کتنی زور زبردستی کر کے انہوں نے بیان کر دیا. اہل حدیث اگر بیان کرتا ہے صحیح بات تو کہتے ہیں کہ یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والا مسئلہ لے کے پڑے ہوئے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ مناظرہ ہو رہا ہے اور یہاں اس مسئلے پر بھی جو محرف روایت ہے اسے پیش کر رہے ہیں مفتی صاحب. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے پوری دنیا میں سب سے پہلے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی کے ٹاپک پر اگر کسی نے مستقل کتاب لکھی ہے تو حنفی عالم ہے, اور سب سے زور و شور سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سختی کے ساتھ جس نے یہ مسئلہ اٹھایا وہ بھی حنفی عالم ہے. ہماری کتاب انوار البدر, اس کے مقدمے میں پوری تفصیلات موجود ہے کہ سب سے پہلے یہ مسئلہ یعنی سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے, اس کو تحریک جس نے دیا, یعنی باقاعدہ تحریک لے کے جو لوگ چلے وہ حنفی لوگ ہیں. اور سب سے پہلے اس مسئلے کو لے کر مطلب مناظرہ والی کیفیت چلے گی اور ایک دوسرے کے رد میں کتابیں لکھے گی, وہ سب حنفیوں نے کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں اصول احناف سے صحیح ہے. بھئی احناف نے سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا ہے, سب سے پہلے ان لوگوں نے اس مسئلے پر ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں, سب سے پہلے احناف نے اس مسئلے پر جو ہے بحث کی ہے. بعد میں اہل حدیث حضرات نے, اہل حدیث حضرات کا موقف تھا سینے پہ ہاتھ باندھنا, لیکن وہ اس مسئلے پہ بحث و مباحثہ اتنی زور و شور سے نہیں کرتے تھے. لیکن یہ حنفیوں نے شروع کیا. جب انہوں نے بحث و مباحثہ شروع کیا اور بعد میں جب تقلید کے لیے اور تقلید کے اس بات کے لیے ان کے مسلک کے لیے ایک شعار بن گیا تو اہل حدیث نے بھی اس کو اہمیت دی. لیکن سب سے پہلے احناف ہی نے مسئلہ اٹھایا, انہوں نے سب سے پہلے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں, بلکہ اب دوسرے علماء احناف کا جواب دیا ہے. اور یہ کہہ دینا کہ علماء احناف کی دونوں حدیثیں مقبول ہیں درست نہیں, بلکہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت یہ پیش کر رہے ہیں اس روایت کا رد بھی احناف نے کیا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی, بہت ہی زبردست اور دلیل کی روشنی میں. اور یہ وتھ آل ڈیو رسپیکٹ, کیونکہ ہم حق کی پیروی کرنے والے سب ہیں اور ہم سب کا یہی معاملہ ہے کہ جو حق بات اور صحیح بات آ جائے سامنے تو ہمیں قبول کرنے میں ہمارے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. دلیل کے ساتھ شیخ نے بات رکھی, امید کرتا ہوں یہ بات پر انشاءاللہ غور کریں گے.
اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔